ابھی بھی جو ریٹس کی انویسٹمنٹ ہے، بزنس تو تبھی گرو کرے گا جب ماسز اس میں انوالو ہوں گے، اور ماسز کو ابھی تک ہم انوالو نہیں کر پائے ہیں. یعنی ہماری جو ریٹس کے ٹوٹل انویسٹرز ہوں گے میرا خیال ہے وہ 8-9 ہزار ہوں گے صرف. یہ ایک کلچرل ایشو بھی ہے کہ جس آدمی نے 50,000 روپے انویسٹ کرنے ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ سوال پوچھتا ہے، اور اس کے سوالوں کا جواب دینے کے لیے جس کوالیفیکیشن کا بندہ چاہیے وہ ہم اس کو نہیں پریزنٹ کر سکتے. اور جس نے 2-5 بلین انویسٹ کرنے ہوتے ہیں وہ 10 منٹ سے زیادہ نہیں لیتا ہے، اور وہ بالکل ریلیونٹ بات کرتا ہے. تو اسی لیے جو لوگ ہم تیار کرتے ہیں جو اسکلفل ہوں، ان کی ڈیزائر ہوتی ہے کہ وہ اس بڑے آدمی سے بات کر لیں، کیونکہ وہ ڈیل بھی ہو رہی ہے، وہ ریوارڈ بھی مل رہا ہے، فائنینشیلی بھی ریوارڈنگ ہے. ریٹس کو لائے ہیں، وہ لائے ہیں وایا اسٹاک ایکسچینج. یعنی ہم نے ریٹ فنڈ کو لسٹ کر دیا، اور کوئی بھی انویسٹر جس کے پاس 5,000 روپے بھی ہوں وہ ریئل اسٹیٹ میں ایکسپوجر لے سکتا ہے. ناؤ دی اعجاز صاحب، جی. آپ کی ریت اور عارف حبیب انویسٹمنٹس، آپ جو کام بھی کرتے ہیں، ڈیٹا انالیٹکس کا کیا یوز ہے؟ آپ انفارمیشن ٹیکنالوجی کو کیسے یوز کرتے ہیں ٹو پروٹیکٹ دا انٹرسٹ آف کسٹمر سو دے میں میک مور انفارمڈ ڈیسیژنز فار انویسٹمنٹس؟ بہت ہی مشکل سوال پوچھا آپ نے، اور میں پہلے تو یہ سبمٹ کروں کہ ہم نے جو آبجیکٹیو تھا ریٹس بنانے کا وہ یہ تھا کہ ہم بیسیکلی ایک انویسٹمنٹ ہاؤس تھے، اور ہم انویسٹمنٹ ایونیوز کو گرو کرنا چاہتے تھے. اور ریئل اسٹیٹ ایک بڑا انویسٹمنٹ کلاس ہے جو ایکسیسیبل نہیں ہے، اور ایون بڑے انویسٹر کے لیے بھی آسان نہیں ہے اس میں انویسٹ ہونا، فار اے نمبر آف ریزنس جو ہم پچھلے 2-3 روز سے ڈسکس کر رہے ہیں. پرائمریلی ڈریون بائی دا ریگولیٹری فریم ورک جو اس بزنس کو ڈرائیو کر رہا ہے. ہم لوگ اپنی انسپریشن جو ڈرائیو کر رہے ہیں وہ ہم اسٹیٹ بینک سے کر رہے ہیں. اسٹیٹ بینک پاکستان میں ایک مثالی ریگولیٹری باڈی بن گیا، اور جو بہت اچھا HR جمع کر پایا، اور اس نے ایک سسٹم بنا لیا ہے، اور جو پروڈکٹس وہ بنا رہا ہے وہ کمپیریبل ہیں گلوبل اسٹینڈرڈس کے مطابق. اور یہ خاص قسم کا مائنڈ سیٹ چاہتا ہے، یعنی پالیسی فریم ورک بنانا، پھر ریگولیشنس کو انٹیگریٹ کرنا ود آل دا ریلیونٹ ریگولیشنس، پھر اس کو ایگزیکیوٹیبل فارم میں لے کر آنا. تو وہ اس پروسیس سے گزر رہے ہیں. ابھی بھی ہم لوگ اگر اپنی جرنی کی بات کریں تو مجھے لگتا ہے کہ ہم اگر 1 to 10 کا اسکیل ہو تو ہم 1 اور 2 پہ ہی گھوم رہے ہوں گے، کیونکہ ابھی ہم نے ایک ریگولیٹری فریم ورک بنا لیا ہے. لیکن ریئل اسٹیٹ کا جو ایکو سسٹم ہے وہ ذرا کمپلیکس ہوتا ہے، جیسا ہم کل بھی بات کر رہے تھے کہ اس میں پروونشل گورنمنٹ، فیڈرل گورنمنٹ، ٹیکس اتھارٹیز، بینکنگ سیکٹر، فائنینشیل سروسز، SECP، یہ سارے ریگولیٹرز کو انوالو کرنا ہوتا ہے. اور اتنی بڑی ہمارے پاس شخصیات نہیں ہیں یا اتنا بڑا سسٹم نہیں ہے جو ان کو لے کے چلے. لیکن بہرحال ابھی ہم ریٹ بنا پائے اور ہم 2 ریٹس کو لسٹ کر پائے. ابھی بھی جو ریٹس کی انویسٹمنٹ ہے، بزنس تو تبھی گرو کرے گا جب ماسز اس میں انوالو ہوں گے، اور ماسز کو ابھی تک ہم انوالو نہیں کر پائے ہیں. یعنی ہماری جو ریٹس کے ٹوٹل انویسٹرز ہوں گے میرا خیال ہے وہ 8-9 ہزار ہوں گے صرف، جو کہ بہت کم نمبر ہے. اور اس میں جو ریوارڈنگ ریلیشن شپس ہیں وہ ظاہر ہے کہ بڑی ریلیشن شپس ہیں. یہ ایک کلچرل ایشو بھی ہے کہ جس آدمی نے 50,000 روپے انویسٹ کرنے ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ سوال پوچھتا ہے، اور اس کے سوالوں کا جواب دینے کے لیے جس کوالیفیکیشن کا بندہ چاہیے وہ ہم اس کو نہیں پریزنٹ کر سکتے. اور جس نے 2-5 بلین انویسٹ کرنے ہوتے ہیں وہ 10 منٹ سے زیادہ نہیں لیتا ہے، اور وہ بالکل ریلیونٹ بات کرتا ہے. تو اسی لیے جو لوگ ہم تیار کرتے ہیں جو اسکلفل ہوں، ان کی ڈیزائر ہوتی ہے کہ وہ اس بڑے آدمی سے بات کر لیں، کیونکہ وہ ڈیل بھی ہو رہی ہے، وہ ریوارڈ بھی مل رہا ہے، فائنینشیلی بھی ریوارڈنگ ہے. تو اس قسم کے چیلنجز سے ہم گزر رہے ہیں. ابھی جو ہم ماسز میں ریٹس کو لائے ہیں وہ لائے ہیں وایا اسٹاک ایکسچینج. یعنی ہم نے ریٹ فنڈ کو لسٹ کر دیا، اور کوئی بھی انویسٹر جس کے پاس 5,000 روپے بھی ہوں وہ ریئل اسٹیٹ میں ایکسپوجر لے سکتا ہے. لیکن اسٹاک ایکسچینج کی اپنی جو پرسیپشن ہے وہ کوئی بہت بزنس فرینڈلی نہیں ہے. اس کو ہمیں ڈائریکٹ چینلز کے تھرو آنے کے لیے کوئی پروڈکٹ بنانی چاہیے کہ لوگ آسانی سے اس کو انویسٹ کر سکیں وداؤٹ تھنکنگ اباؤٹ کہ واٹ ہیپنز ان دا اسٹاک ایکسچینج. وہ والی چیز کو ہمیں ایڈریس کرنا ہے. تو ایک پرسیپشن کی وار ہے جس کو لڑنا ہے.
اور اس کو ہم بیٹل بائی بیٹل ون کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. سو ابھی اگر آپ کا سوال ہے کہ ابھی ہم اے آئی یا ڈیٹا یا وہ ابھی ہم اس میں کچھ خاص نہیں کیے ہیں. اس سے آپ ہی کا بینیفٹ ہوگا کہ جو کسٹمر ہے وہ زیادہ اویئر ہوگا, آپ سے کوشچنس کم کرے گا, آپ کے لوگوں کی ایچ آر کم یوٹیلائز ہوگی. تو اگر ایسی چیزیں فیوچر میں آئی ہوپ کہ ان پروسیس تو ہوں گی, تو انشاءاللہ اس طرح سے کام اگر کیا جائے تو مزید اس سلسلے میں ڈیولپمنٹ ہو سکے گی. ڈیفینیٹلی. کیونکہ لوگ آج کل ویسے بھی ٹیکنالوجی اورینٹیڈ ہیں, سب سے پہلے ایپ کھولتے ہیں, چیزوں کو دیکھتے ہیں, اس کے بعد پھر وہ کسی کو فون کر کے اس سے بات کرتے ہیں. تو تھینک یو سو ڈیفینیٹلی. مچ, تھینک یو. بہت شکریہ.